رمضان المبارک جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ عطاء العلوم درس قرآن و افطاری روزانہ افطاری کے لیے خریداری کر رہے تھے. آج مرغ چنے اور روٹیاں ہوں گی افطاری میں. روزانہ مینیو خرید کیا جاتا ہے افطاری کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 16 رمضان المبارک بروز پیر 18 اپریل 2022 جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ عطاء العلوم متصل جامع مسجد فیض لسانی میں روزانہ درس قرآن اور افطاری کروائی جاتی ہے. اس سلسلے میں آج کا جو افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے آج جس ڈش کے لیے وہ ہے آج مرغ چنے اور 7 روٹیاں ہوگی اور 7 جامع شیرین اور شکنجبین بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جزائے خیر دے جو لوگ اس کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جان مال صحت میں ترقی دے, صحت دے اور نیک اولاد دے, کاروبار میں برکت دے, آمین. اور روزانہ ہم کھانوں میں صوفی گھی استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی صحت کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صحت مند کھانے ہوں اور لوگوں کی صحت بھی اچھی رہے تاکہ افطار کرنے اور روزانہ تازہ سبزیاں لے کے آتے ہیں, تازہ مسالے لے کے آتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ لے کے آتے ہیں. گنڈا براؤن ہو رہا ہے اور یہ مرغ چنے کے لیے پیاز براؤن کیا جا رہا ہے. پیاز موٹی موٹی آئے گی یہ کرو ادرک ٹماٹر تازہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے, جب سامنے آنکھوں کے مینار نظر آئے, جب سامنے آنکھوں کے مینار نظر آئے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. مرغ چنے پکانے کے لیے مسالہ تیار کیا گیا اور مرغی ڈال دی گئی ہے. مسالہ تیار ہو گیا, مرغی کو جو ہے نا فرائی کر لیا گیا ہے, مسالے میں بنا لیا, بنا لیا گیا ہے. میرے صاحب زادے نے میرے بھتیجے پوترے نے استاداں نے میرے استاداں کے پوترے نے تو میں انہیں خدمت کرنا پیا. جب میں انہیں جوان ہونا نا میں انہیں فوٹو لیا نہیں کرنی ہے چمچا پڑو پہ یہ تھوڑے دادا ہی نہیں پائے یار شکر خدا آ گیا. آبا صاحب ویسے لوگ یاد آ گیا. ماشاء اللہ مرغ چنے تیار ہو رہے ہیں, آخری مراحل میں ہیں. بڑے لوگ جب دھنیا ٹوکری چھوڑ سب دھنیا لگانے لگے ہیں. یہ بھی بھجنا پہ سب دھنیا لگایا گیا ہے.
خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا اور ذائقے میں بھی فرق آ جائے گا، ذائقہ بھی اچھا بن جائے گا۔ مرغ چنے کا آج روٹیوں کے ساتھ جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ تعالعلوم متصل جامع مسجد فیض لسانی پیر کو روڈ گکھڑ میں روزانہ افطاری کروائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ روزانہ افطاری کروائی جاتی ہے۔ آج افطاری میں چاول کی بجائے روٹیاں اور مرغ چنے ہیں۔ ابھی اعلان ہو رہا ہے، حافظ صاحب اعلان کر رہے ہیں تاکہ درس شروع ہو جائے اور لوگ جو ہیں درس سننے میں شامل ہو جائیں۔ گاڑی ڈالی جا رہی ہے مسالے میں خوبصورت اور صبح کے لیے اچھا ذائقہ بنانے کے لیے۔ بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على سید الانام محمد والآل والاصحابهم ما وعي عند شدائد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ برادران اسلام، ماہ رمضان کے سلسلے میں دروس قرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، یا ایہا الذین آمنوا والی آیات کا، ان میں 40ویں نمبر پر جو آیہ کریمہ آتی ہے، آج اس کی تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، شکار کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، ایسی حالت میں کہ جب تم احرام باندھے ہوئے ہو۔ احرام کا لفظ حرمت سے بنا ہے، جس کا معنی ہے عزت، اور پھر حرمت جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ذاتی اور ایک عارضی۔ حالت احرام میں خشکی پر شکار کرنا خانہ کعبہ اور حج کی تعظیم کے احترام کی خاطر ممنوع ہے۔ ویسے شکار کرنا خشکی پر ہو تو وہ منع نہیں ہے، لیکن احرام کی حالت میں حرم کے اندر ہونا یا حالت احرام میں ہونا، دونوں میں شکار منع ہے۔ جو علاقہ ہے حرمت والا، خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد، اس میں شکار منع ہے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور تم میں سے جو کوئی قصداً ارادے سے شکار کرے تو چونکہ وہ اس نے غلطی کی ہے، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، اس کا بدلہ دینا لازم ہے اس کے برابر جو اس نے قتل کیا، یعنی جس طرح کا جانور ہے اس کے برابر دوسرا جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص حرم کی حدود میں شتر مرغ کا شکار کرتا ہے تو یہ اس نے غلطی کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حکم عدولی کی ہے، اب اس کے بدلے میں اس کو اونٹ کا ذبح کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گائے کا شکار کرتا ہے یا بھینس کا شکار کرتا ہے تو بھینس کے بدلے میں گائے اور گائے کے بدلے میں بھینس جو ہے وہ ذبح کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ہرن کا شکار کرتا ہے، ہرنی کا، تو اس کے بدلے میں بکری کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، کہ پھر اسی کی مثل، اس کا بدلہ جو ہے وہ جانوروں میں سے ادا کیا جائے گا۔ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تو یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ جانور کے بدلے میں کون سا جانور ذبح کیا جائے،
تو دو منصف جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ اس جانور کے بدلے میں یہ جانور آتا ہے اور اس کے بدلے میں یہ جانور آتا ہے. وہ دو لوگ جو ہیں منکم، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے چاہیے، کیونکہ یہ احکامات صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، تو ایسے معاملات کا جو فیصلہ ہے وہ بھی مسلمان ہی کریں گے. ہدیم بالغ الکعبۃ، تو پھر وہ جو جانور بدلہ دیا جائے گا، بدلے میں دیا جائے گا، اس کو کعبہ میں پہنچانا، حرم میں پہنچانا ضروری ہے، تاکہ وہ حرم کعبہ میں ذبح ہو کر اس کے وہاں کے رہنے والے فقراء کو اس کا گوشت دیا جائے. یہ تو ایک بدلہ ہے. دوسرے نمبر پر ارشاد ہے او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر وہ بہت سے مساکین ان کا کفارہ دے، ان کو کھانا کھلائے، یا اس کا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کو کھانا کھلانا، یا اس کی قیمت کے برابر غلہ خرید کر مسکینوں میں تقسیم کرنا. او عدل ذالک صیاما، یا اس کے بدلے میں روزے رکھے جائیں. مسکینوں کی تعداد کے برابر روزے رکھنے لازم ہیں، یعنی جتنے مساکین کو اس کی قیمت میں کھانا کھلایا جا سکتا تھا، اگر کسی کو طاقت نہ ہو تو پھر وہ روزے رکھے. لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے. یعنی یہ حکم اس لیے نافذ کیا گیا ہے کہ نافرمان اپنے کیے کی سزا دنیا ہی میں پا لے. عفی اللہ عما سلف، اور وہ جو اس سے پہلے تم حرم کی حدود میں شکار کر چکے ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے معاف فرما دیا. آج جب یہ حکم دیا جا رہا ہے، آج کے بعد تمہیں اس کی سزا ملے گی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہیں اس کی جزا دینی ہوگی یا اس کا کفارہ دینا ہوگا یا اس کے بدلے میں روزے رکھنے ہوں گے. ومن عاد، اور جو شخص حد سے گزرے، فینتقم اللہ منہ، بس اللہ سبحانہ و تعالی اس سے انتقام لے گا. انتقام کا مطلب وہ نہیں ہے جیسا کہ ہم انتقام لیتے ہیں دوسرے انسانوں سے. ہم حسد، بغض، دشمنی، غصے کی بنا پر انتقام لیتے ہیں. تو یہاں پہ ارشاد فرمایا واللہ عزیز فینتقم اللہ منہ، پس اللہ سبحانہ و تعالی اس سے انتقام لے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کے مطابق ہے، اس طرح نہیں جیسے ہم انسان ایک دوسرے سے انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ سبحانہ و تعالی زبردست بدلہ لینے والا ہے، یعنی وہ نافرمانوں کو آخرت میں عذاب علیم میں گرفتار کرے گا. حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ کا مقصد اور اس کا پیغام یہ ہے کہ جو حالت احرام میں محرمین حج کو شکار کرتے ہیں وہ شکار نہ کریں، بلکہ خود کو اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی میں سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں وہ کسی چیز کا شکار نہ کریں. صرف ان کا دھیان اور توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہی کی طرف رہنی چاہیے، مناسک حج کی طرف رہنی چاہیے، جو حج اور عمرہ کے ارکان ہیں ان کی طرف رہنی چاہیے. اور یہی ایک بندے کی شان کے لائق ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی ہی کی طرف توجہ دے. 41 نمبر پر آیہ کریمہ ہے، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، عن اشیاء، چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ چیزیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تم کو برا لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرو جب کہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو تمہیں وہ ظاہر کر دی جائیں گی. عفی اللہ عنہا، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے معاف فرماتا ہے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی پردہ پوشی کرنے والا ہے اور حلم والا ہے. یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران بعض اب خطاب فرما رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو کوئی مجھ سے اس وقت کسی چھپی ہوئی بات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے۔ تو جب ان کی والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ تو نے ایسا کیوں پوچھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ باتیں پوچھنے والی نہیں ہیں۔ اگر تیرا باپ کوئی اور ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تو پھر مجھ پر اور تجھ پر کیا گزرتی؟ تو یہ ایسی باتیں ہیں۔ اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں وہ باتیں بتا دی جائیں تو تم کو بری لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ تو اب اس طرح کے سوال نبی کے بارے میں پوچھے جائیں تو یہ انتہائی حماقت اور جہالت ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی باتوں کو نہ پوچھا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے اقرا بن حابس، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حج جو ہے کیا ہر سال کے لیے فرض ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے 2 بار مزید پوچھا، یعنی 3 بار سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بار چپ رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر ٹھہر کے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کے سوال نہ کیا کرو۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ حج ہر سال فرض ہوا کرے گا اور ہر سال حج فرض ہے تو یہ جو حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہو جاتا اور تم کو ہر سال حج کرنا دشوار ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألو، تم نہ سوال کیا کرو، عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ تم پر کھل جائیں یا تم پر ظاہر ہو جائیں، تسؤکم، تو پھر تمہیں رنج ہوگا، تکلیف ہوگا، دشواری ہوگی۔ اس لیے فضول سوالات کی ممانعت ہے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ، اور اگر تم سوال کرو اس وقت جب کہ قرآن پاک نازل کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، تم سوال کرو گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما دے گا، اپنے علم غیب سے عطا فرما دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بتا دیں گے، لیکن یہ تو تب ہوگا جب تک قرآن پاک نازل ہوتا رہے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور نزول قرآن نہیں ہوگا تو پھر تمہارے ایسے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے آج بھی ایسے سوال نہ کیا کرو۔ عفا اللہ عنہا، اس سے پہلے جو تم سوال کر چکے ہو اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اس لیے ایسے سوال مت کرو اور آئندہ سے تم اجتناب کرو، اس سے بچ کے رہو اور سوال نہ کیا کرو۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی پردہ پوشی کرنے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی حلم والا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتا دیا کہ جگہ جگہ پہ کہ تم کسی مشقت میں نہ پڑ جاؤ، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مؤمنین کو ایسی باتوں سے منع فرمایا۔ تو ابھی ہم تقریباً 41 آیہ کریمہ تلاوت کر چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا والی۔ تو ان آیات سے آپ نے اندازہ فرما لیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے امتیوں کی خصوصی تربیت فرما رہا ہے کہ وہ ایسے کام کریں جو ان کی سوسائٹی کو، ان کے معاشرے کو نقصان نہ پہنچائیں، خود ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور جو لوگ وہ طہارت میں رہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی احکامات کی پابندی کرتے رہیں۔ تو یہ خصوصی، یہ سمجھیے کہ ہم پر خصوصی انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خصوصی طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہماری تربیت فرما رہا ہے، ہمیں تعلیم دے رہا ہے اور ہمیں سکھا رہا ہے، آداب سکھا رہا ہے، احکام سکھا رہا ہے، حج کے طریقے سکھا رہا ہے، نماز کے آداب سکھا رہا ہے، مسجد میں آنے کے آداب سکھا رہا ہے۔ تو یہ خصوصی تربیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی اور آپ کے غلاموں کی۔ 42ویں نمبر پر جو آیہ کریمہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم،
इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ये आया करीमा उस वक्त नाजिल हुई अहले किताब के बारे में, उनके इस्लाम कबूल करने वालों के हक में, जिनको उनके खेशो अकारिब जो थे, रिश्तेदार जो थे, उनका इस्लाम कबूल करने पर वो चाहते थे कि ये लोग वापस मुर्तद हो जाएं और वापस अपने पुराने दीन पर आ जाएं। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आया करीमा नाजिल फरमाकर उन लोगों को मजबूत कदम रहने का हुक्म दिया कि वो इस्तिकामत के साथ इस्लाम पर कायम रहें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, तुम पर तुम्हारी अपने नफ्स का हिफाजत करनी जरूरी है। अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हें अपने आप को देखना है, अपनी इस्लाम को बचाना है, अपने दीन को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है, अपने नफ्सों की हिफाजत लाजिम है। ला यदुर्रुकुम, तुमको कोई नुकसान ना देगी, यानी कोई ऐसी शय नुकसान ना देगी, ना तुमको गुमराह कर सकेगी। मन दल्ला, वो लोग जो खुद गुमराह हैं। इज़ा तदैतुम, जबकि तुम हिदायत पर हो। जब तुम खुद हिदायत पर हो तो दूसरे लोग तुम्हें गुमराह ना कर सकेंगे, वो तुम्हें किसी अपने दीन की तरफ ना मोड़ सकेंगे अगर तुम हिदायत पर पुख्ता हो। इलल्लाहि मर्जिउकुम, और तुम सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है। फयुनब्बिउकुम, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको बतला देगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते हो। तो हजरत गिरामी, इस आया करीमा में जो सबक दिया गया उसमें यह कहा गया कि तुम अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हें अपने नफ्सों की हिफाजत करनी है, अपनी ज़ात की हिफाजत करनी है, अपने इस्लाम को बचाना है, अपने दीन को बचाना है। इस आया करीमा को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि मेरा दीन मेरे साथ है, तुमने मुझे किसी नेकी का हुक्म नहीं करना। ये बात गलत है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार यही आया करीमा पढ़ी और आपने फरमाया कि कुछ लोग इस आया करीमा को पढ़कर इसके पर्दे में वो कहते हैं कि तुम हमें कोई किसी नेकी का हुक्म न दो, हम जो हैं हमारा मामला अल्लाह के साथ है, हम खुद अपने अमल के जवाबदेह हैं। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बात गलत है। क्यों गलत है? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी तारीफ फरमाई है किन लफ्ज़ों में, कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन तखरुजूना मिनन नास, ये लोगों में जाहिर की गई। क्यों? तुमिनूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से मना करते हो। तो हमारा खैर उम्मत होना, तमाम उम्मतों से इस उम्मत का बेहतरीन होना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। लेकिन इसका दूसरा जो जिम्मेदारी है वो ये भी है कि ये उम्मत जो है ये नेकी का हुक्म करती है एक दूसरे को और बुराई से मना करती है। अब जो लोग ये कहते हैं कि हमारा मामला अल्लाह ताला के साथ है, हम खुद अल्लाह ताला की बारगाह में जवाबदेह हैं, तुम हमें नेकी की तरफ दावत देने वाले कौन होते हो, तो ये इंतहाई गलत बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम सारे के सारे अपनी रइयत के बारे में पूछे जाओगे। हमारी रइयत कौन सी है? हमारा घर जो है वो हमारी रइयत है, हमारे बच्चे हमारी रइयत हैं, हमारे दोस्त जो हैं वो हमारी रइयत हैं। तो नेकी का हुक्म करना हर मुसलमान की शान है और हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। लेकिन जो लोग जाहिल हैं उनसे बच के रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि वो ऐसे अपनी बातों में से कहीं कुफर में ना मुब्तला हो जाए, कुफरिया बात ना कह दें। अभी आज रात ही को एक बात हुई कि हमारे एक मोहतरम दोस्त हैं, इस मस्जिद के नमाजी हैं, उन्होंने एक शख्स से कहा कि आपने अफ्तारी कर ली है तो यहाँ नमाज पढ़ के जाएं। तो वो कहने लगा मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं यहाँ नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो अगर वो इससे ज्यादा आगे निकल जाता तो शायद उसकी बात कुफर तक पहुंच जाती। तो ऐसे लोगों से बात देखकर, सोच समझकर, अकल से करनी चाहिए कि इसका लेवल क्या है बात सुनने का और बात के पहुंचाने का। तो हमें ये देखना है। बाकी जो नेकी का हुक्म करना है ये इंतहाई ज़रूरी है। हर मुसलमान दूसरे को
نیکی کا حکم کرے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو دیکھو, تم خود تو نیکیاں کرتے نہیں ہو, ہمیں نیکی کا حکم دے رہے ہو. اسلام میں یہ بھی منع ہے کہ خود آپ نیکی کرتے ہو یا نہیں کرتے, لیکن دوسرے کو نیکی کا حکم کرنا ضروری ہے. آپ خود نیکی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ خود وہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اچھا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن دوسرے کو اس اچھے کام کا حکم دینا اور نیکی کا حکم کرنا انتہائی ضروری ہے. حضرات گرامی, 43ویں نمبر پر جو آیہ کریمہ ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ. اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بندے کو وصیت کا حکم فرمایا ہے, وصیت کرنے کا, جو بندہ موت کے قریب ہو. جو بندہ جس کے موت قریب ہے, اللہ سبحانہ وتعالی اس کو حکم فرما رہا ہے کہ تم وصیت کرو اپنے وارثوں کے لیے. جو تمہارے پیچھے بچے ہیں, بیوی ہے, بیٹیاں ہیں, ان کے جو بندہ موت کے قریب ہے, موت کے آثار اس کو ہیں, یا بیماری ایسی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ شاید میں اس بیماری سے فوت ہو جاؤں, تو اس کے لیے وصیت کرنا فرض ہے. ایک معاشرے میں چلتا ہے کہ لوگ وصیت نہیں کرتے, لیکن وہ بعد میں جو ہے وہ حکومت یا لوگ بیٹھ کے وراثت تقسیم کر دیتے ہیں شرع کے مطابق. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وارثوں کے لیے تم وصیت کر کے جاؤ, اور جب تم وصیت کرو تو اس وقت 2 لوگ تمہارے پاس ہونے چاہیے جو اس بات کی گواہی دیں کہ تم نے کوئی وصیت کی ہے اپنے وارثوں کے بارے میں. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو تو پھر بھی تم وصیت کرو. وہ اس طرح کہ اگر تم سفر میں ہو تو اس موقع پر تم جو غیر ہیں, جو قریب ترین لوگ ہیں آپ کے قریب, ان کو گواہ بنا کر کوئی وصیت کر دو کہ میں اپنی وارثوں کے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں. پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو گواہ ہیں, جو غیر ہیں, اپنے بھی بنائے جا سکتے ہیں, غیر بھی بنائے جا سکتے ہیں. تو غیر جو ہیں وہ جب نماز کا وقت ہو تب وہ گواہی دے. نماز کا وقت اس لیے کہا گیا, یا تو وہ جنازہ پر گواہی دے کہ اس مرنے والے نے یہ وصیت کی تھی ہمارے سامنے, یا پھر کوئی بھی نماز کا وقت ہو. پہلے زمانے میں سارے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے, نماز میں ہجوم ہوتا تھا, زیادہ لوگ جو تھے وہ آ جایا کرتے تھے, تو اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ جن کو گواہ بنایا گیا ہے وہ نماز کے وقت میں آ کر گواہی دیں کہ اس شخص نے اپنے بارے میں یہ گواہی دی تھی اپنی اولاد کے بارے میں. اور آگے ارشاد فرمایا کہ وہ گواہی دینے والے دونوں لوگ جو ہیں وہ قسم بھی اٹھائیں, حلف بھی اٹھائیں اس بات کا کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں ہم نے اس کے بدلے میں کوئی پیسہ نہیں لیا, ہم اللہ کی رضا کے لیے گواہی دے رہے ہیں, اور یہ گواہی جو ہے یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے لیے دے رہے ہیں کہ اس مرنے والے نے ہمارے سامنے اپنی اولاد کے لیے, اپنے وارثوں کے لیے یہ وصیت کی تھی. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ, اور تم اللہ کی شہادت جو ہے اس کو چھپاؤ مت. اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ, بے شک اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کی گواہی کو چھپانے والا ہوگا تو وہ گنہگاروں میں سے ہوگا. تو حضرات گرامی دیکھیے کہ یہ اسلام کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ یہ اپنے پیچھے رہنے والے لوگوں کے لیے, جو اولاد ہے, جو وارث ہیں, ان کے بارے میں وصیت کا حکم کرتا ہے تاکہ وارث پیچھے لڑنا جھگڑنا نہ شروع ہو جائیں, وہ امن کے ساتھ رہیں, بھائی چارے کے ساتھ رہیں, اور جو وراثت ہے وہ اچھے طریقے سے تقسیم ہو سکے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بالخصوص وہ آیات کریمہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں ہماری تربیت کے لیے ہیں, ہماری تعلیم کے لیے ہیں. ان آیات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج 16 رمضان افطاری کا کہا ہے جامع مسجد فیض لسان کو روڈ میں افطاری کا اہتمام کیا.
حافظ